حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی، میں سند کی بات کر رہا ہوں، صحیح کی بات بھی نہیں کر رہا، سند کی بات کر رہا ہوں۔ سند ہے ہی نہیں، سند سرے سے وہ آپ سندیں دکھائیں گے یا کہ تقی عثمانی صاحب کو دکھائیں گے؟ یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا دین ہے جو یہ سکھا رہا ہے؟ کہتے ہیں معاویہ نام رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ذہن میں بات آئی کہ پرویز ایران کا بادشاہ تھا۔ اچھا، دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے، یہ بھی تو کہیں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے صرف خطوط لکھواتے تھے۔ یا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، یعنی یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں ایسے ایسے اصول کھڑے کرتا ہے کہ ان کی زد میں پھر صحابہ نہیں بلکہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ کتنا بچتا ہے، ایک آیت بھی نہیں بچتی، ایسا ہی ہے، ایک آیت بھی نہیں بچتی۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چشتی رسول اللہ پڑھوایا گیا، جب اس نے دیکھا کہ اب یہ میرے شاگرد اس بات کو ہضم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے اگلا قدم اٹھایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہتان لگا دیا۔ اب آپ جناب ابو طالب کے مسئلے پر بھی یہی کہو کہ جب بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں میں کیوں بیان نہ کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان بنی ہیں وہ عظیم شخصیت کہ جن کا تعارف ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے علم اور اپنی تحقیق سے پہچانے جاتے ہیں۔ اتنے تعارف پر یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد عمران صاحب۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ سے جب درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے جی، آپ کی شفقت ہے۔ اچھا حضرت، آج جو میں نے آپ سے جو سوال کرنے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں، رضی اللہ، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کی جاتی ہے، مختلف قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ جن کا دفاع کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ مختلف قسم کے الزامات ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ایک بدنام زمانہ شخص ہے، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پسند نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں نعیم بھائی، میں شروع میں مختصر کوئی اصولی بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سوالوں کے جواب کی طرف ہم آئیں گے۔ جی بسم اللہ۔ اصولی بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بالکل، یہ تو مرزا جہلمی بھی تسلیم کرتا ہے، بالکل ایسے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ بلا شبہ میں صرف مختصراً 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر طبقہ میرا قرن ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس امت کا بہترین طبقہ قرار دیا۔ بالکل ایسے۔ اور اسی طرح مشکات، یہ جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6012 6012، یہ 2812 کی رٹ لگاتے ہیں، ذرا 6012 مشکات کے اندر بھی دیکھیں، صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، کیونکہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔
اب جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا، احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم فرمایا، تاکید فرمائی. تو اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ بغیر ثبوت کے جھوٹے الزامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جائیں. بالکل نہیں. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، مرزا کہتے ہیں کہ جی جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو کسی عام کلمہ گو مومن پر بھی الزام لگانا درست نہیں. بالکل ایسے ہی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک طرف مرزا اتنا تقوی دکھا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغیر کسی ثبوت کے کبھی سرے سے حدیث صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے، اور کبھی جھوٹ بول کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگا رہا ہوتا ہے. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک طرف یہ اصول کھڑے کرنا اور دوسری طرف بے بنیاد الزامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانا، یقیناً یہ منافقت ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بات کریں، لیکن نمبر ایک آپ منافقت نہ کریں، بالکل صحیح، اور نمبر دو آپ اپنے اصول پر قائم رہیں. جو اصول آپ نے بنا دیے انہی اصولوں پر آپ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کسی کے لیے کوئی اصول، کسی کے لیے کوئی اصول. ایک عام کلمہ گو مومن کا جو حق ہے، کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا حق بھی نہیں ہے؟ ان کا تو بڑھ کر ہے. ان کا بڑھ کر ہے، یقیناً بڑھ کر ہے. پوری امت میں سب سے بڑھ کر حق صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. جی. آپ نے سوال پہلا کیا کہ مرزا جہلمی اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ بات کی ہے. جی. ایک دفعہ یہ بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نام ہم رکھنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دل کیوں دکھے ہوئے ہیں اس کے. جی اس نے بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا اور جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور اس طرح کے معاملات ہوئے، حالانکہ بعد میں صلح بھی ہو گئی، لیکن یہ اس طرف نہیں جاتا. کہیں دل اسی وجہ سے نہیں دکھے ہوئے کہ حضرت حسن حضرت حسین ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صلح کیوں ہو گئی. جیسے خوارج کے دل دکھے تھے، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا مذل المومنین، مسلح کھینچ لیا، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اس طرح کے الفاظ کہے تھے. تو اس وقت بھی کئی لوگ اس طرح کے تھے کہ یہ صلح کیوں ہو رہی ہے. اب یہ بھی جب صلح کی بات آتی ہے کہ جی صلح حسن کی شرائط دیکھو، اب شرائط اس نے لکھی ہیں پیپر 5B میں، لیکن اب تک علماء اسے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان 5 شرطوں کی جو آپ نے لکھی ہیں کوئی سند تو دکھا دو. صحیح. اب تک سند دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھاگا ہوا ہے، سند بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جب یہاں بات آتی ہے کہتے ہیں جی سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ جس صفحے پر اس نے صلح حسن کی شرائط لکھی ہوئی ہیں اسی صفحے کے اوپر ہیڈر پر اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جی تاریخی اور ضعیف اور جھوٹی روایات سے کہ فتنے سے بچنے والوں کے لیے ہے. یہ اچھا اوپر یہ لکھ رہا ہے، ہر صفحے کے اوپر یہی بات لکھی ہے. یہ انشاءاللہ یہ تصویر ہم اپنے ناظرین کو ساتھ تاریخی روایات، جھوٹی روایات اور ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے یہ پیپر ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس میں صلح حسن کی جو 5 شرطیں لکھی ہیں اب تک یہ اس کی سند پیش نہیں کر سکا. اچھا میں سند کی بات کر رہا ہوں، صحیح کی بات بھی نہیں کر رہا. سند کی بات کر رہا ہوں. سند ہے ہی نہیں، سند سرے سے پیش ہی نہیں کر سکا ان 5 شرطوں کی. کتابوں کے اس نے حوالے دے دیے کہ یہ کتابیں ہیں. میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ جو 5 شرطیں لکھی ہوئی ہیں بغیر سند کے، یہ 5 شرطیں ان کتابوں میں جن کا نام اس نے لکھا ہوا وہاں ان کتابوں میں دکھا دے. اچھا مرزا صاحب، آپ یہ مولانا کے جو آپ کے اوپر ہے سوال ہے وہ آپ سندیں دکھائیں گے یا کہ تقی عثمانی صاحب کو دکھائیں گے؟ بس یہ بتا دیں. تو دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی کہتا ہے جی ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے پھر اس کی منافقت پکڑی. صحیح. ایک جگہ اس سے سوال ہوا کہ جی پرویز نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، کافر تھا، تو کیا پرویز نام رکھنا درست ہے؟ کہتے ٹھیک ہے گستاخی اس نے کی تھی لیکن نام رکھنے میں تو کوئی حرج کوئی نہیں، حرج نہیں. نام تو رکھا جا سکتا ہے، جب تک کفریہ شرکیہ معنی نہ ہو کسی نام میں نام تو رکھا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن دوسری طرف یہ بیان کہ ہم معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو یہ سکھا رہا ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ جی چونکہ ان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، حالانکہ بعد میں صلح بھی ہو گئی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کر دی صلح کی، اس کے باوجود کہتا ہے اگر کہ چونکہ جنگ ہوئی تھی اس لیے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، تو پرویز نے جو گستاخی کی تھی خط پڑا تھا وہ بڑا جرم تھا، یہ بڑا جرم ہے، ادھر سے اس کا دل نہیں، وہاں اس کا دل نہیں دکھا، وہاں چلا جاتا ہے اصول یہ بنا لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے گستاخی کی تھی لیکن معنی اس کا چونکہ کفریہ شرکیہ نہیں ہے اس لیے نام رکھنا درست ہے. لیکن معاویہ نام کا جب معاویہ نام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں معاویہ نام رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، یہ منافقت ہے. بالکل ایسے. اس لیے یا تو یہ اپنے اس مسئلے سے رجوع کرے کہ پرویز نام بھی نہ رکھو، ٹھیک ہو گیا، یا اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اس کا دل نہیں دکھا اور ادھر اس کا دل دکھا ہوا ہے جہاں صلح بھی ہو گئی تھی. صحیح، بالکل صحیح. اچھا پھر ایک ذہن میں بات آئی کہ پرویز ایران کا بادشاہ تھا. اچھا صحیح. کیا پتہ یہی مسئلہ ہو کہ چونکہ وہ ایران سے اس کا تعلق تھا اس لیے وہاں اس کا دل نہیں دکھا، باوجود اس کے کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور یہاں دل دکھا ہوا ہے. آپ کا گولڈن جملہ نا روحانی ابے. جی جی. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لے کر آئے؟ کیا اس حوالے سے بھی مرزا صاحب نے کوئی بات کی؟ جی بالکل، اس حوالے سے اس نے بڑی خطرناک بات کی ہے. اچھا. اور اپنے قرآن کے درس کے دوران، اللہ یعنی قرآن کلاس کے نام سے اس کی ویڈیوز ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ ایسی تفسیر کسی نے ریکارڈ کروائی نہیں آج تک، یعنی اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور اسی قرآن کلاس میں اس نے بڑی خطرناک بات کی، اور کئی جگہ اس نے یہ بات کی ہے، کئی ویڈیوز میں. اس نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ تمہیں 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو تم اسلام قبول کر لو، اچھا، یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ. صحیح. اور اگر اسلام بھی قبول نہیں کرو گے، علاقہ بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا. یہ اس نے بات کی. ٹھیک. یہ بات کر کے پھر کہتا ہے کہ پھر اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. اب پچھلی بات کر کے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام خصوصی طور پر لینا، صحیح. اس میں وہ اپنے شاگردوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ چونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ اسلام بھی نہیں لاؤ گے، علاقہ بھی نہیں چھوڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. صحیح. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. یعنی دبے لفظوں میں یہ اپنے ابوں والی بات کر رہا ہے کہ ڈر کر مسلمان ہوئے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اچھا. اس کا کتابی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا ہو. اللہ کسی بھی کتاب، ہاں کسی فلم کے اندر اس نے دیکھا وہ الگ بات ہے، کیونکہ فلموں کے حوالے یہ دیتا رہتا ہے، وہ الگ بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. کتابی دنیا کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح. اب یہ اللہ تعالیٰ پر بھی اس نے جھوٹ بول دیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان کرایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جھوٹ ہو گیا. یہ کیوں جھوٹ بولا اتنا بڑا؟ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں، ان کے متعلق ایک منفی ذہن پیدا کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. سراسر جھوٹ ہے یہ. ہاں سورۃ توبہ کے اندر یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے 4 مہینے کی مہلت کا. صحیح. تو لیکن سورۃ توبہ یہ نازل ہو رہی ہے فتح مکہ کے 1 سال بعد. اچھا. جو صورت نازل فتح مکہ کے 1 سال بعد ہو رہی ہے. صحیح. اب وہ اعلان تو فتح مکہ کے موقع پر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. اگر مرزا یہ کہے کہ جی وہ جو آیات ہیں سورۃ توبہ والی وہی اعلان حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، تو سورت کے نازل ہونے سے 1 سال پہلے تو وہ اعلان نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اعلان ہوا تھا 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی. صحیح. اگر مرزا یا اس کے شاگردوں کو یقین نہیں ہے، ہم پر یقین نہیں ہماری بات پر، تفہیم القرآن میں دیکھ لیں. صحیح.
تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے دنیا کی سب سے بہترین تفسیر ہے. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر کو دیکھ لیں. صحیح. اور مرزا خود بھی ایک جگہ مان گیا کہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. صحیح. یہ خود بھی مان رہا ہے. صحیح. تو جو صورت 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے اس کا فتح مکہ کے ساتھ کیا تعلق؟ اس لیے سورہ توبہ کا حوالہ تو دیا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر مرزا یا اس کا کوئی شاگرد دکھا دے حضور علیہ السلام نے فتح مکہ پر یہ اعلان کیا ہو، صحیح. ہم اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت مرزا انجینئر صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کاتب کا لفظ آیا ہے، اور کاتب سے مراد وحی کی کتابت نہیں ہے، بلکہ جو خطوط لکھے گئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط لکھے ہیں، ان کو کاتب وحی کہنا غلط ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہاں بھی مرزا نے بہت بڑی منافقت کی ہے. اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو اس نے یہ بات کر دی کہ جی حدیث میں کاتب کا لفظ ہے، کاتب وحی کا لفظ نہیں ہے. صحیح. پھر اس نے ساتھ ہی ایک جملہ بول دیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطوط بھی تو لکھوایا کرتے تھے نا. تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت حضور علیہ السلام نے نہیں لکھوائی ان سے، وہ خطوط لکھوایا کرتے تھے. صحیح. کیا یہ بات کہیں موجود ہے کتب حدیث میں یا کسی کتاب میں مستند سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ کوئی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھوائی صحیح بلکہ خطوط ہی لکھوائے؟ نہیں، کہیں بھی موجود نہیں. بالکل صحیح. جب کاتب کا لفظ آ گیا تو کاتب کا معنی حضور علیہ السلام ان سے لکھواتے تھے. صحیح ہے. حضور علیہ السلام ان سے لکھواتے تھے. کیا لکھواتے تھے؟ کہ آپ کے کان میں کسی نے وحی تو نہیں کر دی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آپ کو خواب آیا کہ کیا لکھواتے تھے؟ صحیح. جب ایک عمومی لفظ آ گیا، اگر وحی کا لفظ نہ بھی ہوتا، جی اگرچہ دلائل النبوہ میں ہے جی، لیکن نہ بھی ہوتا تو بھی جب کاتب کا لفظ آ گیا تو اس کے اندر عموم ہے، تعین تو نہیں کی گئی. بالکل ایسے. یہ بھی تو کہیں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے صرف خطوط لکھواتے تھے جی اور قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں لکھوائی. یہ بھی تو نہیں ہے نا کہیں. بالکل. آپ اپنی طرف سے نتیجہ نکال رہے ہیں. ایسے. پھر اگلی بات، اگر خطوط ہی لکھوائے بالفرض یہ مان لیں تو کیا خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے، بولے، آپ نے جو ارشاد فرمائے جملے، کیا وہ وہی نہیں ہے؟ جی بالکل. یعنی مرزا قرآن کو وہی مانتا ہے، کیا احادیث مبارکہ کو وہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی اس کی منافقت ہے. ایسے ہی. پھر اس سے حیران کن بات، جی مرزے نے ایک مرتد کا ذکر کیا. ایک آدمی مسلمان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کاتب تھا، اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ بھی پڑھی ہوئی تھی. اچھا. اب یہاں مرزے نے الفاظ بولے کہ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہوئی تھی. صحیح. یہ لفظ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام سے پڑھی ہوئی تھی. کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے پڑھی ممکن ہوں، ہے. ممکن ہے حضور علیہ السلام سے پڑھی ہوں. یہ لفظ حدیث میں نہیں کہ حضور علیہ السلام سے پڑھی تھی. صحیح. اگر یہی جملہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوتا جی تو مرزے نے فوراً یہ کہنا تھا بس صرف اتنی بات ہے کہ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی، یہ نہیں ہے حدیث میں کہ حضور علیہ السلام سے پڑھی ایسے تھی. ہی. وہاں اس نے فوراً یہ اعتراض کرنا تھا، بالکل ایسے. یہ نقطہ اٹھانا تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ نام کسی اور کا تھا وہاں اس کو کوئی مقصد نہیں، غرض نہیں ہے. جی. اچھا خیر، اس نے یہ کہا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران حضور علیہ السلام سے اس نے پڑھی تھی. جی حضور علیہ السلام سے یہ لفظ حدیث میں نہیں. ٹھیک ہے. اگلی جو اس نے بات کی، کہتے ہیں کہ جی وہ کاتب تھا اور وہ کاتب وحی تھا، اچھا. اور ساتھ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ کاتب وحی تھا. اچھا. اب اس نے واضح طور پر جی اس کے لیے کاتب وحی کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اور ساتھ حوالہ بھی دیا بخاری مسلم کا. اچھا. حالانکہ بخاری مسلم میں اس آدمی کے ساتھ وحی کا لفظ موجود نہیں ہے. صحیح. بخاری مسلم تو کیا کسی بھی کتاب میں، حدیث کی کسی بھی کتاب میں اچھا. وحی کا لفظ موجود نہیں ہے. صحیح. وہاں وحی کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن بڑی آسانی سے وہ مرزے کے نزدیک کاتب وحی بن گیا. ٹھیک ہے. اس کو کاتب وحی کہنا درست ہو گیا. مرتد. جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو فوراً اس نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ جی کاتب کا لفظ ہے، وحی کا لفظ نہیں ہے. تو یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے ہی. اگر وحی کا لفظ ضروری ہے جی تو پھر اس مرتد کے لیے مرزے نے کاتب وحی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور حوالہ بھی دیا بخاری مسلم کا، جو کہ غلط ہے. جو کہ غلط ہے. اچھا پھر جب یہ اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح تو میری بات نہیں بن رہی تو کاتب وحی ماننا پڑے گا، تو پھر کہتے ہیں تو کاتب وحی ہونا یہ کون سا کوئی ٹائٹل ہے؟
وہ مرتد بھی تو ہو گیا تھا نا کاتب وحی، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر نعوذ باللہ. اگر کوئی کاتب وحی مرتد ہو گیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کل مرزا یہ کہہ دے کہ جی فلاں فلاں مسلمان یہ مرتد ہو گئے تھے تو اسلام کون سا ٹائٹل ہے؟ وہ مسلمان بھی تو مرتد، وہ بھی تو مسلمان تھا، کاتب وحی جو مرتد ہوا تھا مسلمان تو تھا. ایسے تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ نعوذ باللہ اسلام کوئی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی شرف کی بات نہیں ہے. بھئی جو مرتد ہو گیا اس کے لیے ٹائٹل نہیں ہے، جی جو ایمان پر رہے ان کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اس سے بھی حیران کن بات مرزا کہتے ہیں اپنے استاد اسحاق فیصل آبادی صاحب کے بارے میں کہ ان کے جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا، یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے. اچھا یعنی تجھے اپنے استاد کے جنازے میں موقع مل جائے شرکت کا، یہ شرف تیرے لیے شرف کی بات ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ان کے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہ سب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض کا نتیجہ ہے. پھر اس نے جو اصول کھڑا کیا کاتب وحی کوئی ٹائٹل نہیں، اس کا مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، ان کے لیے کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا نعوذ باللہ. یعنی یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں ایسے ایسے اصول کھڑے کرتا ہے کہ ان کی زد میں پھر صحابہ نہیں بلکہ اہل بیت بھی آ اہل جاتے ہیں. بیت بھی آتے ہیں. اللہ. یہ ہے اس کی منافقت. اچھا حضرت، ابھی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کاتب وحی کا بتایا کہ مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کاتب وحی کا لفظ نہیں ہے. اس کا ایک اور بھی کہنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت 99.9% قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، تو کاتب وحی کہاں سے ہو گئے بھائی؟ بالکل یہ بات اس نے کی ہے، اور یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے قرآن کریم پر، اللہ تعالیٰ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. بغض انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے. اب اس نے بیان دیا جی فتح مکہ کے موقع پر جی قرآن کریم کا 99.99 جی حصہ نازل ہو چکا تھا. اللہ. اب اس بے وقوف سے کوئی پوچھے جی کہ قرآن کریم سے 99.99 جی یہ نکال دیں باقی کتنا بچتا ہے؟ ایک آیت بھی نہیں بچتی، ایسے ہی ہے. ایک آیت بھی نہیں بچتی. اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر مرزے کی یہ بات سچی مان لی جائے نعوذ باللہ، جی تو اس کا مطلب ہوگا فتح مکہ کے بعد ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی، اللہ اکبر. کیونکہ ایک آیت بھی پوری نہیں بچتی. جی یعنی آدھی آیت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد اتنے عرصے میں. 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے، جی تو پھر آگے 9 ہجری تک، پھر آگے 10 ہجری تک، جی یعنی 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے تقریباً. جی بالکل. اس عرصے میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ توبہ پوری کی پوری فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر. اس میں 100 سے زیادہ آیات ہیں، اللہ اکبر. اور بھی کئی ساری آیات جی سورہ آل عمران کی، دیگر صورتوں کی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں. جی بالکل. اب یہ آپ کسی اور تفسیر پر ان کو یقین نہیں ہے تو مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کی تو یہ بڑی تعریف کرتا ہے نا، جی بالکل. اس میں جا کر دیکھ لے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس میں تفسیر میں جا کر دیکھ لے. اور اسی طرح خود مرزا بیان دے چکا ہے کہ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. جی جب 9 ہجری میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. صحیح. پوری سورت جب فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، پھر یہ کہنا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں آ کر جی. کہ کہیں ان کو قرآن کریم کا کاتب نہ ماننا پڑ جائے، اچھا. یہ بیان دینا کہ 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اس کا اللہ اکبر. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح. دنیا کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں. صحیح. ہاں فلم میں اگر کسی فلم کے اندر یہ سین فلمایا گیا ہو تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی حضرت، بات ہو رہی ہے فتح مکہ کے اوپر اسلام لانے والوں کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے اوپر اسلام لائے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے اوپر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی 3 نسلوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا؟ جی مرزا نے یہ بات کی ہے، اور یہ بھی اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر. اچھا ویسے مرزا نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگانے چاہیے. ایسے ہی ہے. اب ہر الزام پر اگر مرزا کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو مرزا کا تو کچومر نکل جائے گا. ایسے ہی ہے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے اس نے. اللہ اکبر. دنیا کی کسی کتاب میں، کتابی دنیا میں کہیں اس کا ثبوت نہیں. کسی فلم کے اندر اگر اس نے یہ بات دیکھی ہو الگ بات ہے، ہمیں ایسے کوئی غرض نہیں. کتابی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ پر اسلام لانے والوں کو گورنر لگا دیا، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فتح مکہ پر اسلام لانے والوں کی 3 نسلوں کو عہدہ نہ دینا. یہ لفظ اس نے بولے ہیں مرزا نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے نہیں بالکل گورنر بنایا. یہی تو بات میں کرنے لگا تھا. اللہ اکبر. کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے ہی گورنر لگایا تھا. اللہ اکبر. شام کا گورنر خود بنایا، حضرت عمر نے خود بنایا تھا. جی. اب یہاں اس کو درد شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی اور تھا نہیں، لوگوں نے جب ایک گورنر شہید ہوا یا فوت ہوا تو لوگوں نے خود ہی حضرت معاویہ کو منتخب کر دیا، گورنر بنا دیا. اچھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لوگوں نے بنا دیا، چلو ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے واپس لیں اور ان کو معزول کریں. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے کوئی نعوذ باللہ کمزور تھے، ان کی حکومت اتنی کوئی کمزور تھی، لوگ جس کو چاہیں گورنر بنا دیں. اگر گورنری کے لیے وہ اہل نہیں تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً ان کو ہٹا دیتے. بالکل ایسے ہی فوراً ہٹا دیتے. اور یہ بھی غلط بات ہے. تاریخ آپ صحابہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں آپ دیکھیں، الاستیاب، اسد الغابہ، الاصابہ، ان کا حوالہ خود مرزا دیتا ہے. جی جی بالکل. یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود بنایا تھا. جی ایسے ہی. اچھا، پھر یہاں بھی اس نے دیکھا کہ بات تو نہیں بنتی نظر آتی. پھر اس نے یہ بات کر دی وہ چکر دینے کے لیے کہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ ہر 4 سال بعد گورنر تبدیل کر دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ہٹا دیتے تھے گورنر کو. پہلی بات تو یہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ اچھا. صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کریں. بالکل ٹھیک. دوسری بات، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے حالات پر جو کتابیں ہیں ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر جب بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی 4 سال اس وقت گزر چکے تھے. اچھا. کچھ دن اوپر گزر چکے تھے. صحیح. 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا. صحیح. اور مرزا کہتے ہیں کہ اگر 4 سال تک حضرت عمر زندہ رہتے تو ان کو بھی ہٹا دیتے. حالانکہ 4 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا اللہ گورنری کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. صحیح. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات، اس نے کہا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ چونکہ فتح مکہ پر جو اسلام لانے والے تھے ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی. اچھا. اس لیے انہوں نے کہا تھا 3 نسلوں کو، یعنی اس کا مطلب 3 نسلوں تک تربیت نہیں ہوگی ان کی. ٹھیک ہو گیا. آپ حیران ہوں گے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو ایک مرکزی شہر تھا، جی اسلامی حکومت کا مرکزی شہر ہے، ابھی بھی ہے، مکہ کا گورنر، جی پہلا گورنر جی جو مقرر ہو رہا ہے جی عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. واہ. یعنی اسی وقت مسلمان ہوئے. ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ان کو گورنر بنا دیا. اور یہ کہہ رہا تربیت نہیں ان کی. یہ کہہ رہا تربیت نہیں ہوئی. میں نے کہا اگر تو ہوتا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت، تو نے یہی کہنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ابھی مسلمان ہوئے، ان کو تو تربیت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. پھر تیرے ساتھ جو حشر ہونا تھا عبداللہ بن ابی والا، وہی پھر حشر ہوتا. ٹھیک ہے. تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کو خود گورنر بنا رہے ہیں. صحیح. عطا بن اسید کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تقریباً کوئی 22 سال عمر تھی ان کی. اچھا. اسی وقت مسلمان ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر بھی بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تک وہ گورنر رہے. ماشاءاللہ. اگلی بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے وہ گورنر رہے. واہ واہ واہ. اگلی بات، جب تک وہ خود زندہ رہے عطا بن اسید، وہ گورنر وہی رہے. اچھا. حضرت عمر نے بھی گورنر چینج تبدیل نہیں ہوا. نہیں، جن دنوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی انہی دنوں میں ان کی وفات بھی ہو گئی. ٹھیک ٹھیک. یعنی وفات تک گورنر وہی رہے. گورنر ان کو گورنر وہاں کا تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ پر اسلام لانے والے ہیں. اللہ اکبر. اور بھی کئی لوگ ہیں، یالا بن امیہ ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یمن کے علاقے کا ان کو گورنر بنایا تھا. صحیح. یمن کے ایک علاقے کا، جی وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں. اچھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو گورنر بنا رہے ہیں.
اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو گورنر بنا رہے ہیں جی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اسلامی افواج کا سپہ سالار جو پہلا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بنایا تھا؟ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی. جی پہلے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے افواج انہی کی کمان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی. اچھا پھر بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں یہ سارے لشکر آئے تھے. تو بہرحال یہ اس کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے، بالکل بہت بڑا بہتان ہے. اس کے اصول کے مطابق 80 کوڑے لگنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم نے بتانا ہے کہ اس کو 80 کوڑے کہاں کہاں پہ مارے جائیں گے. جی حضرت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کی ہماری ساری کی ساری نشست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر ہے. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سنانے پر ان کو گردن سے پکڑ کر نکال دیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اصل میں یہ حدیث ترمذی اور ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، صحیح، لیکن اس میں اگلا حصہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنائی ٹھیک ہے تو ان کو گردن سے پکڑ کر نکالا گیا. وہ حصہ ترمذی اور ابو داود میں نہیں ہے. صحیح. ترمذی اور ابو داود میں صرف اتنا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن میں مقابلہ کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن بڑھ گیا. پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑھ گئے. جی. پھر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھ گئے. جی. پھر وہ میزان اٹھا لی گئی. صحیح. یہ حدیث ہے. ٹھیک. ترمذی اور ابو داود کے اندر جو اتنا حصہ ہے یہ بھی خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے. اچھا. اور مرزا جن کو استاد کہتا ہے، زبیر علی زئی صاحب جن کو اپنا استاد مانتا ہے، جی، انہوں نے خود اس کو ضعیف لکھا ہے. اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں حسن بصری راوی ہے، وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. جی. اور مرزے نے بارہا یہ اصول بتایا ہوا ہے کہ جب مدلس راوی ان سے روایت کرے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. صحیح. اور حسن بصری کا اس نے کئی جگہ نام لیا ہوا ہے کہ یہ چونکہ ان سے روایت کر رہے ہیں جی اور اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک. اب اس کے اصول کے مطابق تو وہ روایت بھی ضعیف تھی، اس کو بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو جی صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہمیں ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں. تو ضعیف حدیثیں کیوں پیش کر رہا ہے؟ جی. ضعیف حدیث بھی وہ جو خود اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہے. ٹھیک ہے. پھر حیران کن بات، بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ اس نے پھر اگلا حصہ بیان کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر. جی. کہ مسند احمد کے اندر اگلا حصہ ہے کہ جب یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے یا بھتیجے نے کسی نے ان کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا، شاید ان کے بھائی نے. ٹھیک ہے. تو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عہدیدار تھے. جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بات کر کے مرزا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک منفی ذہن بنا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کس قدر ان کی طرف سے ایک جبر تھا، دباؤ تھا اور یہ کیفیت تھی کہ حدیث سنانے پر ان کو گردن سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہے. 3 دفعہ حدیث سنائی تو مرزا کہتے ہیں 3 دفعہ ہی گردن سے پکڑ کر نکالا گیا. یہ مرزے کا جھوٹ ہے. اچھا. تیسری دفعہ اس کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے. تیسری دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور بڑی بردباری کے ساتھ جواب دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے اندر بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی سخت لفظ بولا گیا ہو یہ انہوں نے کہا ہو بھی اس کو نکال دو، ایسا نہیں ہے. چلو خیر، یہ روایت ضعیف ہے. مسند احمد کے اندر جو اگلا حصہ ہے، اصل روایت بھی خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے اور جو اضافہ ہے وہ بھی ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان مسند احمد کی روایت میں، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ ان کو گردن سے پکڑ کر نکالا گیا. صحیح. علی بن زید بن جدعان یہ ضعیف راوی ہے، اس پر تقریباً محدثین کا اتفاق ہے. اچھا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، مرزا کہتا ہے یہ کتابیں میری پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، حالانکہ ہیں پڑھی ہوئی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی مشکات کی تخریج میں زبیر علی زئی صاحب نے، جن کو مرزا اپنا استاد کہتے ہیں، انہوں نے 28 جگہ اس کو ضعیف لکھا ہے. اللہ اکبر. اس راوی کو. اچھا. ہم وہ نمبر آپ کو دے دیں گے، شو کرا دینا، آپ ڈسپلے کرا دینا.
28 جگہ اسی مشکات میں جو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، اچھا جس راوی کو اس کے استاد نے ضعیف لکھا وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اور اس انداز سے کہ جی خطرناک الفاظ ہیں، بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہے، حضرت امیر یہ معاویہ نہیں کے بتا بغض میں. یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے اندر یہ راوی موجود ہے اور یہ روایت تو ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے، اور مرزے کے انداز کے مطابق جعلی روایت ہے یہ. جی اچھی. اچھا، مرزا علماء پر ہوٹنگ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، پڑھی نہیں ہوتی، یہ گدھوں کی طرح ہیں. اچھا تو مرزا جی آپ نے جو اپنے سامنے ٹیبل پر کتاب رکھی ہوئی ہے جس میں 28 جگہ ایک راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے، جی آپ نے تو نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو پھر آپ نے منافقت کی ہے بہت بڑی. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ راوی موجود ہے، اس کے اندر یہ ضعیف روایت ہے، یہ جعلی روایت ہے، بتانا چاہیے تھا نا آپ کو. یہ نہیں بتایا. اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے منافقت کی، اگر نہیں پتا تھا تو آپ گدھے ہیں اپنے اصول کے مطابق. ہم نہیں کہہ رہے، اپنے اصول کے مطابق. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اس طرح کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ معاویہ رسول اللہ؟ یہ بھی اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر. جی پہلے یہ اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بناتا رہا اشرف علی رسول اللہ پر کہ جی یہ کلمہ پڑھوایا گیا، اچھا چشتی رسول اللہ پڑھوایا گیا. جب اس نے دیکھا کہ اب یہ میرے شاگرد اس بات کو ہضم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے اگلا قدم اٹھایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہتان لگا دیا. اللہ اکبر. اور اس کے آپ جملے سنیں جی کہ یہ اس انداز میں، یعنی ایسے انداز میں بات کر جاتا ہے کہ سادہ آدمی کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا کیا کہہ کر جا رہا ہے. صحیح. اب اس کے الفاظ اس انداز سے اس کے جملے ہیں کہ جی جو بھونک کر گئے اشرف علی رسول اللہ کہلوا کر، جی چشتی رسول اللہ پڑھوا کر، جی معاویہ رسول اللہ پڑھوا کر، اچھا بھونک کر گئے. اب یہ جملہ کس پر جا رہا ہے؟ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ اچھا، معاویہ رسول اللہ پڑھوا کر گئے، کس نے پڑھوایا تھا معاویہ رسول اللہ؟ کہیں بھی نہیں ہے، اچھا جھوٹ ہے سراسر. ہاں ایک روایت ہے، آج تک مرزے نے اس کی سند بتائی نہیں سرے سے، اچھا آج تک. حوالہ دیا ہے ایک جگہ جی تاریخ تبری کے اندر، جی پھر ہم نے تاریخ تبری دیکھی، جی تاریخ تبری کے اندر سند موجود ہے. ٹھیک. واقعہ اس طرح ہوا تھا اس روایت کے مطابق جی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے. جی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے آنا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے یوں نہیں کہنا السلام علیکم یا امیر المومنین. جی ٹھیک ہے. جب وہ لوگ آئے تو صورتحال دے کر انہوں نے یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ان لوگوں نے. اچھا. اب یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے. بالکل جعلی روایت ہے. اچھا. تاریخ تبری کے اندر جو سند ہے، جی. ایک تو فلح راوی ہے، اس پر محدثین کی جرح ہے. ٹھیک ہے. پھر فلح راوی کہہ رہا ہے اخبرت مجہول کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، جی مجھے یہ واقعہ بتایا گیا ہے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا ہے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں منقطع روایت. جی. اور مرزا کئی موقعوں پر منقطع روایت کو جعلی کہہ چکا ہے خود کہ یہ روایت جعلی ہے. صحیح. اگر اس انداز میں کوئی بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے تو مرزا خود کہتا ہے یہ جعلی روایت ہے. صحیح ہے. اگر اس طرح کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہو تو بھی اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. خود مرزا اعتبار نہیں کرتا. صحیح. مثلا وہ روایت جو آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کی کوشش کی، اب یہ روایت بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. مرزے نے یہاں وجہ بتائی کہ یہ روایت معتبر نہیں. کیوں؟ کیونکہ زہری راوی ہے، وہ کہہ رہا ہے بالاغانا ہمیں یہ بات پہنچی ہے. کس نے پہنچائی ہے کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے پہنچائی ہے، لہذا یہ روایت مرزا کہتے ہیں معتبر نہیں. یعنی اگر ایسی روایت بخاری میں بھی ہو تو معتبر نہیں ہے، تاریخ تبری کے اندر آ جائے وہ کیسے معتبر ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات ہیں کہ وہ کثرت سے نکاح کرتے تھے، بہت زیادہ نکاح کیے تھے. جی. مرزا کہتا ہے وہ ساری روایات معتبر نہیں ہیں، جعلی ہیں، یہ وہ ہے. جی. وجہ کیا بتاتا ہے کہ جی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے بتایا ہے. رضی اللہ. پوتے کو کس نے بتایا؟ اچھا. کوئی پتہ نہیں. یعنی گھر کا بندہ بھی اگر بتا رہا ہے، جی، اگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے خبر دی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی مرزا کہتے ہیں معتبر نہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر
نہ گھر کا بندہ، نہ پتہ نہیں یعنی کس علاقے سے اس کا تعلق، اور وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے. جی یعنی جعلی روایت کی بنیاد پر ایک صحابی رسول کے متعلق اس طرح کا تبصرہ جی کرنا وہ بندہ کر رہا ہے جو دوسری جگہ یہ تقوی دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو کسی عام کلمہ گو مومن پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے. جی ایسے ہی جو ایک عام کلمہ گو مومن کو حق دے رہا ہے یہ صحابہ کے لیے اتنا حق بھی نہیں سمجھتا. یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے یہ روایت بالکل جعلی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات، ان لوگوں نے کیا کہا تھا اس روایت کے مطابق، جعلی روایت کے مطابق، السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہا تھا. جی اس نے اس کو کیا رنگ دیا کہ جی معاویہ رسول اللہ کلمہ پڑھوایا گیا ہے. جیسے کس نے پڑھوایا تھا؟ جی جی نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی اس جعلی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے. تو اس پہ بھی 80 کوڑے بندے. ہاں بالکل یہ الزام ہے صحابی رسول پر. میں کہتا ہوں 80 کوڑوں والی جو اس نے بات کی ہے نا یہ فتویٰ لگا کر خود پھنس گیا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے ہر الزام پر 80 کوڑے اس کو لگیں اس کا تو کچومر نکل جائے گا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی کردار کشی کرتے ہوئے ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 کروڑ روپے کی زمین 1 ارب میں خریدی، اور وہ پیسے بھی بیت المال کے تھے. یعنی بیت المال کے پیسوں سے ان سے 1 کروڑ روپے کی زمین تھی وہ خریدی 1 ارب روپے میں. اس الزام میں کہاں تک صداقت ہے؟ مرزا نے یہ الزام لگایا ہے، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ بھی بخاری کا نام لے کر اس نے بولا ہے. اچھا. بخاری کا نام لے کر. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت تھی اس کو غلط رنگ دے کر اپنے طرف سے جھوٹ شامل کر کے اس نے یہ ساری بات کی ہے. صحیح. تو پھر جتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں ہر جھوٹ پر اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے اس کے اپنے اصول کے مطابق. کئی سارے اس نے جھوٹ بولے ہیں، حتیٰ کہ اس نے جو فتوے لگائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں آ کر ان فتووں کی زد میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں اسی روایت کے اندر. صحیح. نعوذ باللہ. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 3129. جی. وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جی. ان پر کافی سارا قرضہ تھا. جی. اور ان کی زمینیں بھی کافی ساری تھیں. جی. تو وہ زمینیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچی. زمینیں بیچ کر قرضہ ادا کیا. جی. اب زمین جو بیچی تھی وہ زمین خالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں خریدی تھی. صحیح. اس کو خریدنے والے اور بھی بہت سارے لوگ تھے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے 4 لاکھ قرضہ لینا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے. تو 4 لاکھ کے بدلے انہوں نے وہ زمین لے لی. ٹھیک ہے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو زمین دے دی. صحیح. یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور مرزا خود کہہ چکے ہیں کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے تھے اور تربیت یافتہ تھے. یوں سمجھو کہ بیٹوں کی طرح تھے. ٹھیک ہو گیا. حضرت علی کی تربیت میں آ گئے تھے. یہ لاڈلے تھے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لینا تھا اور 4 لاکھ کے بدلے انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے زمین لے لی. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی اور بھی خریدار بھی آ گئے یا جنہوں نے قرض لینا تھا، قرض کے بدلے کئیوں نے زمین لے لی، کئیوں نے زمین خرید لی. ٹھیک ہے. آخر میں 4.5 حصے بچ گئے اس زمین کے. صحیح. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ابن زبیر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساری صورتحال کا پتہ تھا کہ اس طرح قرضے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں. اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگایا اسی روایت کے اندر. ٹھیک ہے. جو عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے حواری ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہاں بالکل ایسے. 2 صحابی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک یہ، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان پر یہ الزام کیا لگا رہا ہے؟ بات یہ کر رہا ہے کہ جی اصل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے اور حضرت زبیر ان امانتوں کو آگے خرچ کر دیا کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حالانکہ صحیح بخاری کی اسی روایت کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ جب لوگ امانت رکھنے کے لیے آتے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کو کہہ دیتے بھی یہ امانت نہیں، یہ قرض ہے. اچھا.
ان کو کہہ دیتے تھے بھی امانت نہیں ہے، قرض ہے. ایسے ہی ہے، جب وہ قرض بن گیا اب جہاں چاہے وہ خرچ استعمال کر سکتے ہیں. امانت آگے نہیں خرچ کی جا بالکل ایسے سکتی. ہی، بالکل ایسے اس نے کیا جملہ بولا کہ جی لوگ امانتیں رکھتے تھے، یہ آگے خرچ کر دیا کرتے تھے. نوز باللہ نوز باللہ. ایک یہ اتنا بڑا الزام، جی. یعنی الزام ایسے انداز سے لگاتا ہے کہ ایک سادہ آدمی کی توجہ ہی نہ ہو. اس پہ تو 160 کوڑے بنتے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے 160 کیا، یہ تو بے شمار کوڑے اس پر بنتے ہیں جو اس نے الزامات لگائے. جی جی ایسے ہی. ایک الزام یہ ہو گیا. دوسرا الزام کہ جب وہ زمین فروخت ہو رہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ابن زبیر رضی اللہ عنہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کتنی زمین بچ گئی؟ انہوں نے کہا 4.5 حصے. ٹھیک ہے. وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہی 3 حضرات اور بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو تینوں نے کہا ایک ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں. صحیح. ایک ایک حصہ 1 لاکھ کا ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی بچ گیا 1.5 حصہ. 1.5 حصہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 1.5 حصہ میں لے لیتا ہوں 1.5 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں لی تھی، نہیں. آخر میں جو 1.5 حصہ بچا تھا وہ لیا تھا. جی ٹھیک ہے. اب یہ تو انہوں نے ایک ہمدردی کی تھی، خیر خواہی کی تھی، اس کی تو تعریف کرنی چاہیے تھی. ایسے ہی. لیکن بجائے تعریف کرنے کے مرزے نے یہاں بھی الزام والی بات کر دی. اللہ اکبر. دوسری بات جی کہ جو 3 حضرات بیٹھے تھے انہوں نے وہ زمین کتنے، وہ ایک ایک حصہ کتنے کا لیا تھا؟ 1 لاکھ کا. جی. جتنی قیمت انہوں نے دی اتنی ہی قیمت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ وہ 3 حضرات کوئی وقت کے بادشاہ تو نہیں تھے نا؟ جی ایسے ہی. جو جتنا مال وہ خرچ کر سکتے ہیں اپنی جیب سے، اتنا مال اپنی جیب سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خرچ نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ کہنا کہ بیت المال سے وہ پیسے دیے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات، اس کا ثبوت دے. ٹھیک ہے. عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں بنتی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ کیا قیمت زیادہ تھی وہ جیب سے نہیں دے سکتے تھے. بھی زیادہ کہاں تھی؟ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا الزام ہے. حالانکہ اگر اتنا فرق ہوتا، مہنگی زمین خرید رہے ہوتے، جی جی، تو باقی جو 3 حضرات تھے کیا وہ اتنی زیادہ قیمت اپنے سر پر لے سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا زمین کی جتنی قیمت تھی انہوں نے اتنی ہی دی. جی بالکل. جو ریٹ تھا انہوں نے اتنا ہی دیا. ہاں مارکیٹ کے مطابق جو مارکیٹ ریٹ تھا. اگر مارکیٹ ریٹ سے 100 گنا زیادہ قیمت حضرت معاویہ نے دی ہوتی تو پھر اس کا مطلب باقی جو 3 لوگ تھے انہوں نے بھی 100 گنا زیادہ قیمت دی تھی. کون 100 گنا زیادہ قیمت دیتا ہے؟ جب باقی اتنی قیمت دے رہے ہیں حضرت معاویہ بھی اتنی قیمت دے رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی 1 کروڑ کی زمین 1 ارب کی لے لی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اگلی بات، اسی روایت کے اندر بخاری صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے قرضہ لینا تھا 4 لاکھ. جی انہوں نے 4 لاکھ کے بدلے زمین لے لی. ٹھیک ہے. اسی روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچی 6 لاکھ کی. صحیح. 2 لاکھ نفع کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو 2 لاکھ نفع ہوا. صحیح. اب مرزا کہہ رہا ہے بیت المال سے پیسے دیے. جی اگر یہ بات مرزے کی صحیح ہے تو کیا اس بات کا علم عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا؟ بالکل صحیح. اگر ان کو علم نہیں تھا تو 1400 سال کے بعد مرزے کو کیسے پتا چل گیا بیت المال سے پیسے دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اور اگر ان کو علم تھا پھر وہ 6 لاکھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر زمین دے رہے ہیں، ان کو علم بھی تھا کہ بیت المال سے دے رہے ہیں، تو پھر یہ فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں لگتا. اس فتوے کی زد میں پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. تو یہ الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی لگ گیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر بھی ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہے. عبداللہ بن جعفر جو اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جن کے متعلق یہ خود بات کرتا ہے اس طرح کی، ان پر بھی پھر یہ الزام لگے گا نعوذ باللہ کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ بیت المال سے دے رہے ہیں تو پھر بھی انہوں نے سارا مال لے لیا. اور اگر ان کو پتہ نہیں تھا پھر 1400 سال بعد اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ بالکل صحیح. اس لیے یہ سراسر الزام ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بخاری کا نام لے کر اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں. کہتے جی میں بخاری سے حدیثیں پیش کرتا ہوں، وہ بخاری سے حدیثیں اس طرح پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور الزام جو لگایا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کر دی. بالکل یہ مرزا الزام لگاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بخاری کا نام لے کر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی. یہ بھی اس کا الزام ہے. اچھا میں پھر آپ کو اس کا وہ اصول یاد دلاؤں گا. اس نے ایک طرف یہ اصول بنا رکھا ہے جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو
ایک عام کلمہ گو مومن پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے. نہیں لگانا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا مضبوط ثبوت ہے. جی. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 4108. جی. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. جی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں آئے تھے، حالانکہ اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ مدینے میں آ کر وہ خطبہ دیا ہو. جی. خیر، خطبہ دیا اور اس مجلس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رضی اللہ موجود تھے. جی. خطبے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس امر خلافت میں کون بات کرتا ہے، اپنا سر اٹھائے میرے سامنے. جی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں کسی شاگرد نے کہا کہ آپ نے پھر جواب نہیں دیا. جی. انہوں نے کہا میں جواب تو دینے لگا تھا لیکن پھر میں نہیں دیا جواب، میں نے صبر کیا. جی. اب یہاں اس روایت کو غلط رنگ دے کر کہتا ہے کہ ان کا اشارہ تھا حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہے تھے کون ہے سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. اچھا. تو مرزا کہتا ہے کہ ان کا اشارہ تھا ابن عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی انہوں نے. جی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مرزا خود یہ اصول بتا چکے جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو عام کلمہ گو مومن پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا اس کے بعد مضبوط ثبوت ہے کوئی جی. کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا؟ جی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام نہیں لیا. صحیح. ان کے ذہن میں کس کا نام تھا جی. اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ کدھر تھا، ان کے ذہن میں کیا بات تھی؟ جی بالکل. کیا کسی یعنی دل کے اندر جو بات ہوتی ہے کسی کوئی اور آدمی دل چیر کر تو نہیں دیکھتا نا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے. ایسے ہی بالکل. تو مرزے کے پاس مضبوط ثبوت کوئی نہیں ہے. ہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ سے زیادہ مرزا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں جواب دینے لگا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کے متعلق بات کر رہے تھے. جی. اگر ایک آدمی بغیر نام لیے کوئی بات کرے جی. اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ میرا نام لے رہا ہے، جی. اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی اسی کا نام لے رہا ہے؟ اس سے بھی نہیں ثابت ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مرزے نے ایک دفعہ بات کی ہے کہ جی پنڈی کا ایک مولوی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی تنخواہ چند ہزار ہے اور خرچہ اس کا لاکھوں میں ہے، اور پنڈی کا کوئی مولوی صاحب آ کر مرزے کے پاس آ جائے کہ آپ نے میرا نام لیا ہے، جی. آپ کا اشارہ میری طرف ہے، تو مرزا کہے گا بھی میں نے تو نام نہیں لیا تھا، مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ جب ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا تو اس سے معلوم ہوا کسی کے کہہ دینے سے یا سمجھ لینے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس نے واقعتاً اس کی مراد یہی تھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، جی. جس کے متعلق مرزا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین شرح ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی سب سے بہترین صحیح بخاری کی. جی. اسی فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جی کہ احتمال تو کئی سارے ہیں. جی. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے حضرت ابن عمر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا تھا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تھا. جی. یہ احتمال ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی طرف اشارہ یہ لینا یہ بعید احتمال ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، بہت زیادہ. ایسے ہی. جب وہ بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے تو یہ احتمال لینا بعید ہے. ٹھیک ہے. جس احتمال کو فتح الباری میں بعید لکھا ہے جی اس احتمال کی بنیاد پر اتنا بڑا الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگا دینا جی بخاری کا نام لے کر، جی ادھر پھر یہ اصول بتانا کہ جی جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو کسی عام کلمہ گو مومن پر الزام نہیں لگانا چاہیے. جی. یہ منافقت نہیں ہے، دور کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. حضرت اگلا سوال، کیا کسی روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے یا صراحتاً ان کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ پہلے اسلامی حکومت کے شریر ترین بادشاہ ہوں گے؟ جی اس طرح کی روایت مرزے نے کئی دفعہ بیان بھی کی ہے. صحیح. حدیث سفینہ اس کو کہا جاتا ہے، جی جس میں ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. ایسے ہی ہے. اسی روایت کے اندر آگے اس طرح کے الفاظ ہیں. جی. اور یہ روایت مرزے نے اپنے ریسرچ پیپر 5B جو کربلا کے حوالے سے اس نے لکھا ہے، جی اس کے اندر حدیث نمبر 2 کے تحت یہ ساری روایات اس نے درج کی ہیں. جی. اس میں یہ روایت درج کرتے ہوئے مختلف طرق کو اس کے لکھتے ہوئے جی آخر میں جو حوالہ دیا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے. جی. تو جو شروع والا حصہ ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک ہوگی، جی
یہ حصہ تو کئی ساری سندوں سے موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اگلا حصہ ہے مرزا جو بار بار بیان بھی کرتا ہے اور اس نے یہ روایت لکھی بھی ہے، حدیث نمبر 2 کے اندر جو روایات لکھی ہیں اس میں آخری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے جی کہ جی یہ بنو زرقا جو ہیں، اور وضاحت بھی کی اس نے بریکٹ میں سے بنو امیہ مراد ہیں جی. کہ یہ اسلام کے سخت گیر بادشاہ ہیں، اچھا. اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. صحیح. یہ بات کی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحیح. اب مرزے نے یہ روایت تو لکھ دی. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ساری روایات لکھ کر مرزے نے پیپر 5B میں جو حوالے لکھے ہیں جی ان میں ایک حوالہ لکھا ہے البانی کی کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، صحیح. اس کا حوالہ بھی لکھا ہے، صحیح. اس میں حدیث نمبر بھی لکھا ہے. صحیح. بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اسی السلسلۃ الصحیحہ میں اسی حدیث نمبر کے تحت علامہ البانی نے اس حدیث کے ایک راوی کو ضعیف کہا ہوا ہے. اچھا. وہ راوی ہے حشرج. صحیح. یہ جو اضافہ ہے نا کہ یہ اسلام کے سخت گیر بادشاہ ہیں اور پہلا بادشاہ معاویہ ہے، جی یہ اضافہ نقل کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہے حشرج، اور وہ ضعیف ہے. اور وہ ضعیف ہے. صحیح. البانی نے اس کو ضعیف لکھا ہے. صحیح. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس نے وہ بات چھپا لی. جی. اور مرزا خود کہتا ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو مرزا جی آپ نے بھی آدھا سچ لکھا ہے، کاش آپ پورا سچ لکھ دیتے ایسے. تو بات واضح ہو جاتی. لیکن کیوں نہیں لکھا؟ اگر آپ لکھتے آپ کا مقدمہ کمزور ہو جاتا، کمزور ہو جائے. اس لیے اس نے وہ بات چھپا لی. جی بالکل ایسے ہی. اچھا، کئیوں نے اس راوی کو سکا کسی درجے میں قرار دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب راوی پر یہ بحث آ گئی، جی البانی جیسا آدمی جس کو مرزا کہتے ہیں محدث اعظم، جی اس نے واضح طور پر ضعیف لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو روایت کے اندر کم از کم شک پیدا ہو گیا، نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. جب شک پیدا ہو گیا اس اضافی حصے میں، پہلا جو حصہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے راوی اور بھی ہیں نقل کرنے والے. جی. یہ جو اضافی حصہ ہے اس کا نقل کرنے والا ایک ہی راوی ہے. جب روایت کے اندر کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ شک پیدا ہو گیا. جی تو وہ جب شک پیدا ہو گیا تو مضبوط ثبوت رہا. بالکل ایسے ہی. جب مضبوط ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا، پیپر 5B کے اندر مرزے نے بڑی چلاکیاں کی ہیں. جی. تقریباً 8-9 محدثین کی اس نے تحکیم اس میں ڈالی ہے. جی. اور جس محدث نے جس روایت کو صحیح کہا تھا اس کا حوالہ اس نے دے دیا. مثلا اس کے ایک محدث اعظم ہے البانی، دوسرے محدث اعظم ہے زبیر علی زئی صاحب. جی. زبیر علی زئی صاحب نے اگر ایک روایت کو صحیح کہا تھا اور البانی نے ضعیف کہا تھا تو اس نے زبیر علی زئی صاحب کا نام لے لیا، البانی کا چھپا لیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی آدھا سچ ہے. جی. اور مرزا کہتے ہیں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے. پورا سچ لکھنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے. ادھر فضائل اعمال پر اعتراض کرتا ہے کہ جی وہ جو فضائل اعمال کی روایات پر جو جرح ہے، ضعف وغیرہ، جی. وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھ دی. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے بندے تو نے تو اردو میں ہی نہیں لکھی، صحیح. تو نے سرے سے لکھی نہیں عربی میں، چلو تو لکھ دیتا. انہوں نے جو جرح ہے وہ ساری عربی میں لکھی تو ہے. ایسے بالکل ایسے ہی. اس نے جہاں کسی روایت کی صحت میں البانی اور زبیر علی زئی صاحب مثلا ان کا اختلاف تھا تو جس نے صحیح کہا اس کی بات لکھ دی، جس نے ضعیف کہا اس کی بات لکھی نہیں سرے سے، چھوڑ دیا. بالکل. اور اعتراض کرتے ہیں فضائل اعمال پر. جی. جب اسے پوچھا گیا کہ پیپر 5B میں کئی روایات ضعیف ہیں، جی. تو اس نے پھر یہ اصول کھڑا کیا کہ اس پیپر کے اندر کوئی روایت بھی ایسی نہیں جس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یعنی جتنی روایات ہیں کسی نہ کسی محدث نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے. جی. اور میں نے ان کی تحکیم نقل کی ہے. جی. مرزا پھر پکڑا گیا. صحیح. ہم مرزے سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر جو حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، جی، اس کو ایک نہیں، جی، وہ محدث جن کی تحکیم اسی پیپر کے اندر مرزے نے نقل کی، ان میں سے اکثریت جی اس حدیث کو صحیح کہہ رہی ہے. صحیح. اب اصول تو مرزے کا یہ بن گیا نا کہ ایک محدث نے بھی اگر صحیح کہا ہوا ہے وہ بھی میں نے روایت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ان میں سے اکثریت صحیح کہہ رہی ہے. جی. یہ حدیث مرزے نے کیوں نہیں لکھی؟ بالکل ٹھیک ہے. ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف منفی ذہن بنانے کے لیے جی وہ روایات تو لکھ دیں اور اس معیار پر لکھ دیں کہ چلو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا تو ہے. جی ٹھیک ہے. تو ادھر فضیلت کے لیے اکثر محدثین جس کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ روایت نہیں لکھی مرزے نے. یہ مرزے کی منافقت ہے. بغض ہے. بھی اصول کھڑا کرو تو پھر اصول ایک ہی اصول پر رہو.
ادھر کہتے ہیں میرے اندر 2 نمبری نہیں، میرا اصول ایک ہی ہوتا ہے. کہاں ایک اصول ہوتا ہے تیرا؟ بالکل ایک اصول نہیں ہوتا اس کا. ہاں یہ ایک اصول کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے. جہاں سے اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی منفی ذہن ملنے کی کچھ کسی حد تک وہ منفی ذہن بنا سکتا وہ روایت لے لے گا، ٹھیک ہے، چاہے اس کو کئی محدثین ضعیف بھی کہہ رہے ہوں. صحیح. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی حدیث آ جائے اس کو برداشت نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. بخاری میں ہو پھر بھی برداشت نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں لڑائی بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، اس کے باوجود ان کو علی معاویہ بھائی بھائی کہنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے بھی مرزا نے ایک بات کی ہے کہ علی معاویہ بھائی بھائی یہ نعرہ جعلی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی ہم نے منافقت پکڑ لی یہاں بھی. صحیح. وہ کس طرح؟ اس نے خوارج کے متعلق بات کرتے ہوئے جی ایک بات کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جی، کہ خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا. مرزا کہہ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے متعلق کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں. اچھا. ان کے جنازے بھی پڑھائے خود، صحیح. اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا، صحیح. اور ان کے جنازے میں دعا بھی کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا بھی کی ان کے لیے، یعنی مغفرت کی دعا بھی کی. یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو اپنا بھائی کہا ہو، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خوارج کے جنازے پڑھائے ہوں، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح. اللہم اغفر لحینا دعا کی ہو، کہیں ثبوت نہیں. ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ کے اندر اس نے یہ 3 جھوٹ بولے ہیں. اچھا. اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے اس مسئلے پر، ٹھیک کہ ہے. 10 سیکنڈ میں اس نے 3 بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں. جبکہ 10 سیکنڈ میں آپ 80 کوڑے نہیں مار سکتے. ہاں، ہر جھوٹ پر 80 کوڑے بھی لگنے چاہیے. بالکل ایسے ہی. کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس کے پاس. صحیح. اچھا، ادھر خوارج کے متعلق جن کو حدیث میں بدترین مخلوق کہا گیا ہے، جی، جہنم کے کتے کہا گیا ایسے ہی ہے، ہے. اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، یہ مرزا بھی مانتا ہے کہ کافر کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اس کے باوجود خوارج کے معاملے میں تو اس حد تک یہ چلا جاتا ہے بھائی ماننے کے لیے تیار ہے. یعنی اس کے باتوں کی روشنی میں علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کو بھائی کہا، جی، تو اس کی باتوں کی روشنی میں اس کے نزدیک علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ درست ہے. ٹھیک ہے. افسوس دکھ کا مقام ہے کہ علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ اس کے نزدیک درست ہے، علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ جعلی ہے. ہاں ہاں. جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، خاندانی رشتہ بھی ہے، صحابیت کا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، کئی سارے رشتے ہیں. پھر آپس میں دونوں خاندانوں کے ویسے بھی رشتے ہیں، نکاح کے اعتبار سے بھی رشتے ہیں، اور پھر لڑائی ہونے کے بعد صلح بھی ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی. ادھر صلح بھی نہیں ہوئی خوارج کے ساتھ، بالکل ایسے ہی. ادھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح بھی کر لی، بیعت بھی کر لی. ان ساری چیزوں کے باوجود علی خوارج بھائی بھائی کا نعرہ اس کے نزدیک درست ہے، علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ جعلی ہے. یہ منافقت نہیں ہے اور کیا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مولانا، مرزا صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کے متعلق بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ ہاں بالکل، اس طرح کی باتیں مرزا نے کئی جگہ مختلف انداز سے کی ہیں. جی، کہ جی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، میں بیان کیوں نہ کروں. ٹھیک ہے. امام بخاری امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پر حدیثیں لکھوائی تھیں. صحیح. جب حضور علیہ السلام نے ان کو ڈسکس کیا تو میں کیوں ڈسکس نہ کروں. صحیح. کیا تم حضور علیہ السلام کی زبان بند کروانا چاہتے ہو؟ اور یہاں تک اس نے بات کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کر آ جائیں. جی. حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ حدیث بیان نہ کرو 2812. جی. میں انہیں کہوں گا کہ حضرت میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ ان کا پڑھا جن کی قبر مدینے میں ہے، میں تو بیان کروں گا. جی. پھر یہ کہتا ہے کہ جب حدیثیں موجود ہیں جی تو میں کیوں بیان نہ کروں، کسی کے منہ کا لحاظ کرتے ہوئے میں خاموش ہو جاؤں، ان کو بیان نہ کروں، ایسا نہیں ہوگا. صحیح. یہ ساری باتیں مختلف ویڈیوز میں مرزا نے کر رکھی ہیں. بلکہ اس نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم تلوار اٹھاتے.
جی جی تلوار کیسے اٹھاتا؟ جو کئی سال سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا یہ تلوار اٹھاتا، جی یہ تلوار اٹھاتا۔ جب بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے یہ معاہدہ کر کے آ گیا کہ آئندہ کبھی حرمین نہیں آنا، یہ تلوار اٹھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کہتے بھی ہاں بھی آ میدان میں، جی تو یہ کہتا کہ مجھے تو اسلحہ چلانا نہیں آتا، میں تو معذور ہوں۔ ابھی کہتا ہے یہ ہم معذور ہیں جی، ہمیں اسلحہ نہیں چلانا آتا، ہم معذور ہیں۔ صحیح، تو اس وقت بھی اس نے یہی بات کرنی تھی جیسے اب کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے بھی تو مسجد میں چلو نماز کے لیے تو آ، جی تو یہ کہتا نہیں حضرت میری جان کو خطرہ ہے، میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو کرتوت اس نے یہ دکھانے تھے۔ جی خیر اس نے جو بات کی کہ جی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتا صحیح، پھر تو چلو ہم اس کی بات کو کسی درجے میں لے لیتے، جبکہ اس سے پہلے کئی ساری مثالیں آ چکی ہیں کہ بخاری مسلم کے علاوہ اس نے جعلی من گھڑت روایتیں بیان کی ہیں، صحیح، اور جھوٹ تک بولے ہیں اس نے، بالکل ایسی باتیں کی ہیں جن کا کسی کتابی دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ملتا، بالکل کتابی دنیا میں کسی کتاب سے بھی۔ صحیح، تو بخاری مسلم کا نام پھر کس لحاظ سے لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے جی بخاری مسلم میں، بخاری مسلم کی جو روایتیں بیان کرتے ہیں ان کو بھی غلط رنگ دیتے ہیں۔ صحیح، جیسے آپ کے سامنے بات آئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ بیت المال سے، حالانکہ بخاری میں اس طرح کی چیز تھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نام تو بخاری کا لیا جی لیکن الزام لگا دیا۔ تو بخاری مسلم کی روایتوں کو بھی جب پیش کرتے ہیں تو غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کی منافقت اور زیادہ کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے جناب ابو طالب کے مسئلے پر۔ جی ادھر تو اس کا یہ انداز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے جو اس کا اب کا موقف ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ جی کئی ویڈیوز میں سے پوچھا گیا جناب ابو طالب کے بارے میں، جی کہتا ہے جی دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، بس ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت تھی، تو جب کہ بخاری میں بھی 10 حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی 10 حدیثیں ہیں صحیح، جن سے جناب ابو طالب کا ایمان نہ لانا ثابت ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے، اچھا، جہنم کے اندر ان کا ہونا اور عذاب کا ہونا، ایمان نہ لانا، یہ ساری چیزیں نام لے کر اچھا، بیان کی گئی ہیں بخاری مسلم میں۔ صحیح، تو ہم اب مرزے سے پوچھتے ہیں کہ مرزا جی جو آپ نے رویہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رکھا تھا اب وہی طرز یہاں رکھو، کہ بخاری میں اور اب مسلم آپ جناب ابو طالب کے مسئلے پر بھی یہی کہو کہ جب بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں میں کیوں بیان میں نہ کیوں کروں، بیان نہ کروں؟ اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بیان کرو۔ ہاں، مرزے نے جس طرح 2812 کا شور مچایا، جناب ابو طالب کے متعلق بخاری میں 10 حدیثیں ہیں عدم ایمان پر اور جہنم میں جانے پر، صحیح، وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ کرے نا بیان، وہ 10 کے 10 نمبر بتا کر انٹرنیشنل نمبرنگ بتا کر وہ حدیثیں بیان کرے جس جوش اور جس جذبے کے ساتھ یہ دوسری حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ بیان نہیں کرے گا۔ صحیح ہے، اچھا ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جی جب بخاری مسلم میں حدیثیں ہم کیوں بیان نہ کریں، تو جناب ابو طالب کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہاں بھی مرزے کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بخاری مسلم میں حدیثیں میں کیوں بیان نہ کروں، بالکل ٹھیک ہے، میں کسی کا لحاظ کرتے ہوئے کیوں خاموش ہو جاؤں؟ نہیں، یہاں لحاظ ہوگا، اس کو اپنے ابوں کا لحاظ ہوگا اس کو، اس لیے یہاں بیان نہیں کرے گا۔ جی بالکل ایسے ہی، اچھا وہاں کہہ رہا تھا کہ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمر بن عاص قبر سے اٹھ کر آ جائیں، جی تو کبھی اس نے یہاں کہا کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب قبر سے اٹھ کے آ جائیں، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں کہ یہ حدیثیں بخاری والی جو ہیں وہ بیان نہ کرو، میں ان کو کہوں گا نہیں جی کلمہ میں نے آپ کا تو نہیں پڑھا، یہ بات یہاں اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ابے ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو انداز، جو طرز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، یہاں آ کر اس کو کیا کون سا سانپ سونگ جاتا ہے، یہاں کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو۔ جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں خاموشی اختیار کرو، کہتے ہیں کیوں خاموشی اختیار کروں؟ جب حضور نے ڈسکس کیا ہے میں کیوں بیان نہ کروں؟ حضور کی زبان بند کروانا چاہتے ہو بھی؟ جب جناب ابو طالب کے بارے میں جب تو خود کہہ رہے خاموشی اختیار کرو، تو کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں؟ جب حضور کہتے ہیں کہ جی احسانات ہیں ان کے، کیا حضور علیہ السلام کو ان احسانات کا پتہ نہیں تھا؟ ان احسانات کا پتہ ہونے کے باوجود جب حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں
تو پھر تو کیوں ڈسکس نہیں کرتا؟ بالکل ایسے ہی، وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ. ہم بھی یہی کہتے ہیں ایسے ہی، بلا ضرورت ان کو نہیں اچھالنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی، ہم تو اس نسبت کا وہاں بھی لحاظ رکھتے ہیں، یہاں بھی لحاظ رکھتے ہیں. جناب ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ عام عوام الناس کے سامنے بلا وجہ اس کو اچھالنا نہیں چاہیے. جو نسبت ابو طالب کی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو اس سے بڑی نسبت جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ ایمانی نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے، بالکل ایسے، ایمانی نسبت بہت بڑی ہے، ایسے ہی، ایمانی نسبت بھی ہے، صحابی بھی ہے، تو کم از کم بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ نسبت ان کی بھی ہے، نسبت ان کی بھی ہے. ایک جگہ نسبت کا لحاظ کر کے یہ کہنا خاموشی اختیار کرو، باوجود اس کے کہ بخاری کے اندر 10 حدیثیں ہیں، اور ایک جگہ یہ کہنا کہ جی میں کیوں نہ بتاؤں جب بخاری مسلم میں حدیثیں آ گئی، میں نے گن پوائنٹ پر لکھوائی تھی. تو جی جناب ابو طالب کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ہم نے گن پوائنٹ پر لکھوائی تھی بخاری مسلم سے. بالکل صحیح، جب کرو بیان، تو یہ منافقت ہے. بالکل. جناب ابو طالب کے بارے میں رویہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رویہ اور. اچھا حضرت، مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 60 سال تک مساجد کے ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا جاتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آ کر اس فعل بد کو ختم کیا. اس بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے؟ جی یہ بات مرزا نے کئی جگہ کی ہے جی کہ جی 60 سال تک بنو امیہ جمعہ کے خطبوں میں، ممبر پر جمعہ کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر لعنت کرتے رہے. اچھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے وہ لعنت والے الفاظ ختم کر کے اس کی جگہ یہ آیت شامل کروائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جی، اور اب تک یہ پڑھی جا رہی ہے. جی. اور مرزا نے یہاں تک کہا کہ یہ ان کا تجدیدی کارنامہ ہے، ان کو مجدد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا تھا. اچھا. اب پہلی بات یہ ہے کہ مرزا نے 60 سال کی بات کی، 60 سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 20 سال والی حکومت وہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات کر کے مرزا در حقیقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی بہت بڑا الزام لگا رہا ہے کہ ان کی حکومت میں 20 سال جمعے کے خطبوں میں حضرت علی کا نام لے کر لعنت ہوتی رہی. ثبوت کوئی نہیں ہے. اچھا. تاریخ الخلفاء میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے. بنو امیہ کے حوالے سے کوئی وہ خطبوں میں سب اشتم کرتے تھے، جی. لیکن من گھڑت روایت ہے، وہ کہیں کوئی صحیح سند کسی کتاب میں نہیں ملتی. اچھا. ایک جعلی روایت، من گھڑت روایت کی بنیاد پر جی. اس نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ منفی ذہن لوگوں میں ڈالا کہ وہ لعنت کروایا کرتے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. اور یہ جی تجدیدی کارنامہ ہے. جی. اب جو جعلی روایت تھی وہ تو اس نے بار بار اچھالی. صحیح. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدیدی کارنامہ تھا اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جی، وہ چھپا لیا. اچھا. کیوں چھپایا؟ اگر وہ بیان کرتا تو اس کے ابے ناراض ہو جاتے. اچھا. وہ تجدیدی کارنامہ یہ ہے، ایک آدمی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا. صحیح. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوڑے لگوائے. اچھا. اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اچھا. اور وہی اسی روایت کے اندر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کوڑے لگاتے نہیں تھے، ان کا یہ مزاج نہیں تھا. اچھا. لیکن اس بندے کو انہوں نے کوڑے لگوائے جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر سب کچھ. اب پتہ چلا کہ انہوں نے رافضیت کا گند صاف کیا تھا. بالکل ٹھیک. ان کا تجدیدی کارنامہ تو یہ تھا جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. صحیح سند کے ساتھ جو چیز ثابت تھی جی، اس کو چھپا لیا، اور جعلی اور من گھڑت روایت جو تھی اس کو بار بار مرزا اچھال رہا ہے. اور یہ ہے جی جناب علمی کتابی جو اس حد تک منافقت سے کام لے رہا ہے. اچھا حضرت، آج کی نشست کا آخری سوال. آپ نے بار بار اپنی گفتگو میں ابھی منافقت کا کہا، مرزا بار بار منافقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اتنے زیادہ الزامات بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی طرف سے، اور ساتھ ان کو رضی اللہ بھی کہتا ہے. یہ بھی اس کا ایک طریقہ واردات ہے، یہ خود ایک منافقت ہے. جی. کیونکہ اگر رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے جی تو اس کو پتہ ہے کہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے الزام بھی لگاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، میں تو احترام کرتا ہوں، میں تو نسبت کا لحاظ کرتا ہوں، ساتھ الزام بھی لگا دے گا. یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہے. جی. اور یہ پکڑا گیا
اپنی باتوں سے ہی، ایک جگہ یہ اس بات کا اظہار کر بیٹھا. جی ایسے ہی. فضل ہمدرد کے ساتھ انٹرویو جو اس کا ہوا اس میں اس نے اس بات کا اظہار کیا. صحیح. وہ جملہ آپ سن لیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. اس نے اپنے ابوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جی کہ تم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سینکڑوں سال لعنتیں بھیج کر وہ کام تم نہیں کر سکے جو کام میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کے کہہ کر دیا. بس اسی ایک جملے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں. پہلے اس نے موقف بیان کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جو ان کی لڑائی ہوئی تو ان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی. جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے. اب بعد میں اس نے موقف بدل دیا. جی بعد میں اس نے کہا نہیں یہ اجتہادی خطا نہیں تھی. پھر اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے تو لکھا تھا اپنا موقف اجتہادی خطا، اب کیوں موقف بدل گیا آپ کا؟ اس کا جو اس نے جواب دیا اس جواب سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا تھا نا اجتہادی خطا، اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ اجتہادی خطا نہیں تھی، لیکن میں نے لکھا کیوں تھا؟ میں حالات کے انتظار میں تھا. جب حالات سازگار ہوئے تو پھر میں نے وہ موقف چھوڑ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالات کے انتظار میں اپنا موقف، اصل جو موقف ہوتا ہے وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز اب میرے شاگردوں نے، سادہ لوگوں نے ہضم کر لی، اب وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے. پہلے سے ایک منصوبہ اس کا تیار ہوتا ہے اور پھر ظاہر آہستہ آہستہ کرتا ہے. اس لیے رضی اللہ عنہ فی الحال تو یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ اعتراض بھی کرتا ہے کہ جی ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو؟ عجیب احمق آدمی ہے. ادھر کہتے ہیں جی میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اور بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے جی پیپر 5B میں سینکڑوں دفعہ حضرت معاویہ کا نام آیا تو میں نے ہر جگہ رضی اللہ عنہ لکھا. لیکن ادھر اس کی یہ بات بار بار کئی ویڈیو میں کر چکا ہے کہ جی پہلے خلیفے کے مخالف کون؟ جی مرتد. دوسرے خلیفے کے مخالف کون؟ جی وہ کافر. تیسرے خلیفے کے مخالف کون؟ جی بلوائی. چوتھے خلیفے کے مخالف رضی اللہ عنہ. یعنی اعتراض کے انداز میں یہ جملہ بار بار دہرا چکے ہے بھی رضی اللہ عنہ کیوں چوتھے خلیفے کے مخالف. ادھر پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو احترام کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ منافقت ہے اس کی. تو اس لیے یہ رضی اللہ عنہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری بات کو سنیں، کیونکہ اگر یہ رضی اللہ عنہ نہیں کہے گا اور لعنت بھیجے گا تو پھر اس کو بھی پتہ ہے کہ لوگ نوجوان میری بات نہیں سنیں گے. اہل سنت کا روپ بھی اس نے اس لیے دھار رکھا ہے کیونکہ اہل سنت کا روپ اگر اختیار نہ کرتا اس کی بات ہی کوئی نہ سنتا. تو یہ روپ اس لیے دھارا تاکہ لوگ میری بات سنیں اور میں رافضیت ان کے اندر پھیلا سکوں آسانی سے. اور اس کا یہ جو طریقہ واردات ہے وہ کسی حد تک سادہ لوگوں کے اندر مؤثر ہو بھی گیا. تو رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایک اس کا کلپ دیکھا تھا، اس میں تو کسی نے سوال پوچھا تھا جی آپ ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ کہتا ہے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، پتھر رکھ کے کہتا ہوں. جی بالکل یہ بات بھی ایسے نہیں کی ہے، دل پر پتھر رکھ کے کہتا ہوں. پتھر رکھے ادھر کہتے ہیں میں احترام کرتا ہوں. جی بالکل ایسے. بھئی جب احترام ہوتا ہے تو وہاں دل پر پتھر تو نہیں ہوتا. بالکل ایسے بالکل ایسے. پھر کہتے ہیں احترام کرتا ہوں، ادھر کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کے کہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں اس کی منافقانہ ہوتی ہیں. اس کی منافقت آپ نے یہاں کر دی ہے الحمدللہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر اس کی حقیقت عیاں ہونا شروع ہو چکی ہے. اور میرے خیال میں کافی بڑا طبقہ ہے جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے توبہ طائب ہو چکا ہے. جی بالکل. وقتاً وقتاً میسج آتے رہتے ہیں سکول، کالج، یونیورسٹیوں سے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس جو پہلے ایسے متاثر تھے بہت سارے اب واپس آ چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین آمین. آخر میں پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی کہ آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جی ناظرین، یہ آج کی نشست تھی مولانا عمران صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.